آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر مومن کے دل کا درد ہے۔ ایک ایسا سوال جو ہر بندہ کبھی نہ کبھی اپنے دل میں ضرور کرتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم سجدوں میں گڑ گڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آخر وہ رب جو فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، وہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں کرتا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ اس کے قبول ہونے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں جو دعا کے راستے میں دیوار بن جاتی ہیں۔ آج ہمیں ان رکاوٹوں پر غور کرنا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ دعا قبول نہ ہونے کی گناہ ہے۔ گناہ وہ زنگ ہے جو دل کے آئینے کو دھندلا دیتا ہے۔ گناہ وہ دیوار ہے جو بندے اور رب کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ گناہ وہ زہر ہے جو روح کی طاقت چھین لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ بال، غبار آلود حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی پرورش حرام مال سے ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ سوچو، جب ہمارا پیٹ حرام سے بھرا ہو، جب ہمارا دل نافرمانیوں سے سیاہ ہو، تو وہ پاک رب ہماری فریاد کیوں سنی؟ دوسری بڑی وجہ دعا قبول نہ ہونے کی بے صبری ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں لیکن انتظار نہیں کرتے، ہمیں فوراً نتیجہ چاہیے، ہمیں اللہ کی حکمت پر یقین نہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تاخیر میں بھی مصلحت رکھتا ہے۔ کبھی وہ دعا کو ملتوی کرتا ہے تاکہ بندہ دعا مانگتا رہے، اس کے قریب ہوتا رہے۔ کبھی وہ دعا کے بدلے سے بہتر چیز عطا کرتا ہے، کبھی وہ قیامت کے دن کے لیے دعا کا ثواب محفوظ رکھتا ہے، اور کبھی وہ اس دعا کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ لیکن انسان جلد باز ہے، فوراً نتیجہ نہ ملے تو کہتا ہے اللہ نے میری نہیں سنی، حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ سن رہا ہے، لیکن وہ کسی حکمت کی وجہ سے تمہیں اس وقت عطا نہیں فرما رہا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم دعا صرف زبان سے کرتے ہیں، دل سے نہیں۔ ہمارے ہونٹ ہلتے ہیں لیکن دل غافل ہوتا ہے۔ دعا کا مطلب صرف الفاظ بول دینا نہیں، بلکہ عاجزی، انکساری اور یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ دعا کا اثر تب ہوتا ہے جب دل حاضر ہو، آنکھوں میں نمی ہو اور یقین ہو کہ میرا رب سن رہا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف مشکل میں دعا کرتے ہیں، خوشی میں رب کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ دعا صرف مصیبت کے وقت نہیں بلکہ ہر حال میں مانگنی چاہیے۔ جو رب کو خوشی میں یاد رکھتا ہے، رب اسے مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ ہم دعا میں جلدی ہار مان لیتے ہیں، 2 دن مانگ کر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ دعا میں لگن، تسلسل اور یقین ضروری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنے سال دعا کی لیکن ہار نہیں مانی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کی لیکن یقین نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ رب نے فرمایا زکریا ہم نے تیری دعا سن لی۔ دعا ایک عبادت ہے، ایک تعلق ہے، ایک راز و نیاز ہے۔ یہ صرف مانگنا نہیں بلکہ رب سے قرب حاصل کرنا ہے، اور قرب صرف پاکیزگی سے ملتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے دل، اپنے مال، اپنے اعمال سب کو پاک کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول کرتا ہے۔ چھٹی اور بڑی وجہ دعا قبول نہ ہونے کی یہ ہے کہ ہم دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، دلوں کو دکھاتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں۔ یاد رکھیے جس کے دل سے تمہاری وجہ سے آہ نکلے اس کے بعد تمہاری دعا کبھی نہیں قبول ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پہلے ہمیں کسی کے دل سے نکلی ہوئی آہیں روکنی ہوں گی، کسی کا حق نہیں مارنا ہوگا، کسی کا دل نہیں توڑنا ہوگا۔ ساتویں وجہ یہ ہے کہ ہم دعا کے آداب نہیں جانتے۔ دعا مانگنے سے پہلے حمد و ثنا نہیں کرتے، درود پاک نہیں پڑھتے، دعا میں بے ادبی کرتے ہیں، حالانکہ دعا ادب چاہتی ہے، عاجزی چاہتی ہے، یقین چاہتی ہے۔ ایک فقیر جب بادشاہ کے دروازے پر آتا ہے تو ادب سے آتا ہے، تو پھر ہم بادشاہ دو جہاں کے در پر بے ادبی سے کیسے جا سکتے ہیں؟ دعا کے دروازے پر دستک دینے کے لیے پہلے دل کو ادب سے جھکانا پڑتا ہے۔ بعض اوقات دعا اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی کہ اللہ جانتا ہے وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں۔
ہم اندھیرے میں مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ دعا اگر قبول کر لوں تو میرا بندہ مشکل میں پڑ جائے گا، اس لیے وہ ہمیں محروم نہیں کرتا بلکہ محفوظ رکھتا ہے۔ جیسے ایک ماں بچے کو چھری نہیں دیتی حالانکہ بچہ ضد کرتا ہے، اسی طرح رب ہماری بھلائی کے لیے بعض دعائیں روک لیتا ہے۔ اس لیے دعا قبول نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے کہ اے رب تو بہتر جانتا ہے، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ دعا کے قبول نہ ہونے کی 8ویں وجہ یہ ہے کہ ہم صرف مانگتے ہیں لیکن رب کے حکم پر عمل نہیں کرتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، سنتوں کو بھلا دیتے ہیں، حرام سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، اور پھر دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میری مدد فرما۔ بھلا سوچئے جب بندہ رب کی نافرمانی کرے تو رب کیوں اس کی سنے گا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو تو پہلے اپنی زندگی کو اس کے احکام کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات کو سمجھنا اصل میں اپنی نفس کی اصلاح ہے۔ رب ناراض نہیں ہوتا، ہم خود اپنی حالت سے دعا کے دروازے بند کر دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کرنا ہے، اپنے مال کو بچانا ہے، اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، اور پھر یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ہے، کیونکہ رب کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ یا تو دیتا ہے یا محفوظ رکھتا ہے یا بہتر وقت پر عطا کرتا ہے۔ دعا قبول نہ ہونے پر شکوہ نہ کرو بلکہ اپنے عمل پر غور کرو، شاید ہم نے ہی دعا کے دروازے بند کیے ہیں۔ دعا کرو لیکن یقین کے ساتھ، مانگو لیکن عاجزی کے ساتھ، صبر کرو لیکن امید کے ساتھ، کیونکہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، یہ تمہارے رب کے پاس امانت بن کر محفوظ رہتی ہے، اور جب وقت آتا ہے تو وہ تمہیں تمہاری دعا سے کہیں زیادہ عطا کرتا ہے۔ لہٰذا دل سے مانگو، پاک نیت سے مانگو، اور اچھے طریقے سے مانگو، اور اپنے رب سے وہ تعلق جوڑ لو جو ٹوٹا ہوا ہے، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، اور وہ رب جو تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے تمہیں مایوس نہیں لوٹائے گا۔